حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 مارچ بدھ کا دن ہے اور 22 شعبان ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے وزیر اعظم صاحب کی۔ اسلامی امارات افغانستان کے وزیر اعظم الحاج ملا محمد حسن اخند صاحب نے حکومتی مرکزی احاطے میں ایک مسجد کی تعمیر کی بنیاد رکھی، اور اس موقع پر اس تقریب میں اسٹیٹ ہیڈ آفیسرز کے سربراہان اور وائس چیئرمینز اور ریاست کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس مسجد کی تعمیر جلد مکمل کی جائے گی، اور یہ مسجد بہت ہی خوبصورت اور وسیع بنائی گئی ہے، جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی اعلیٰ قسم کی اس کی بناوٹ ہوگی اور بہت ہی پیاری ڈیزائن کر کے بنائی جائے گی۔ ہمارا یہ خبر پیش کرنے کا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے ممالک میں غیر جو مذہب لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم جو ہیں، ان کو رہنے کی بھی اجازت ہے اور ان کو ان کی مذہبی رسومات ادا کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کے حکمرانوں کو نہ تو ان کے گردواروں کے افتتاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے مندروں کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، بلکہ جو مسلمانوں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ مسجدوں کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، وہ مدرسوں کو قائم کرتے ہیں، اور تاکہ مسلمان اسلام کی تعلیم کو پڑھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ بات کریں گے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا برادر عبدالغنی صاحب کی سربراہی میں اسٹیٹ کمیشن کی میٹنگ ہوئی۔ بڑے اہم جو فیصلے کیے گئے، ابھی بتائیں گے کہ اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا برادر عبدالغنی صاحب کی سربراہی میں اسٹیٹ اکانومک کمیشن کی ریگولر میٹنگ ہوئی۔ کمیشن کے طریقہ کار کے مطابق اہم سلیکٹڈ ٹاپکس پر گفتگو ہوئی۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے منسٹری آف اکانومی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے جو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں موجودہ مسائل کی جانچ پڑتال کرے اور اپنی رپورٹ اکانومک کمیشن کو جمع کروائے۔ اس کے علاوہ وہ گاڑیاں جو کہ جن کے کاغذات ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں اور جو مکمل نہیں ہوئی، ان کے کاغذات مکمل نہیں ہوئی، ان کے متعلق کسٹم ڈیوٹی پروسیس اور ان سے متعلقہ معاملات کو کہ موجودہ طریقہ کار کے مطابق اگلے سال تک ان کا وقت بڑھا دیا گیا ہے تاکہ اگلے سال تک ان کو مکمل کیا جائے۔ اسی طرح اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم صوبہ گوہر میں موجود سارب اور جیسٹو مائنز کے ٹینڈرز کے متعلق تفصیلی رپورٹ اور کن بنیادوں پر اس ٹینڈر کا فیصلہ کیا گیا ہے کمیشن کے سامنے پیش کرے، اور تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد اگلی میٹنگ میں کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان الیکٹرسٹی کمپنی کی طرف سے آپٹیکل فائبر لائنز کو رینٹل اور لیز پر دینے کے معاشی پلانز پر مکمل گفتگو ہوئی۔ بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ افغان الیکٹرسٹی کمپنی منسٹری آف اکانومی کی سربراہی میں منسٹری آف کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نمائندوں اور دی افغان ٹیلی کام کمپنی کی مدد سے آپٹیکل فائبر لائنز کے معاملے پر مکمل انویسٹیگیشن کے بعد اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی کو رپورٹ پیش کرے اور پھر اس پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آہر میں کنسٹرکشن پروجیکٹس جو کہ نیو کابل سٹی کے تعمیر سے ریلیٹڈ ہیں، جن پر کابل انتظامیہ نے وارنٹی دی کہ یہ زمین ان کی ملکیت ہے، اور اس سے متعلق مکمل فیصلہ کیا گیا۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انہیں کیوں ضرورت پیش آئی اس پہ اپنی وارنٹی دینے کی، کیونکہ کابل میں پچھلے 3 ماہ پہلے وہاں پہ ایک پبلک پلیس بنائی گئی جو کہ حکومت کی ان کی اپنی ملکیت نہیں تھی، وہ ایک وہ دریا کے راستے میں آتی تھی جہاں سے لوگوں کے آمد و رفت یا لوگ صبح چہل قدمی کے لیے استعمال، اور انہیں وہ پارک میں تبدیل کر دی، جس پر وہ فیصلہ انہیں دوبارہ واپس لینا پڑا اور بہت سارے ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر سیٹلمنٹ ہو چکی ہے تو وہ سیٹلمنٹ قانونی کاغذات رکھتے ہیں تو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ان منصوبوں کے متعلق کاغذات اکانومک کمیشن کو اپروول کے لیے جمع کروائے، اور اپروول کے بعد انہیں اپنا کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔
وہ بھی جگہ نہیں جس سے وہ پبلک پلیس ایسی جگہ جہاں پر عوام روزمرہ کے طور پر استعمال کرتی ہے اس کو بھی وہ پارک وغیرہ میں کنورٹ کرنے کے حامی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس سے بھی عام لوگوں کو مسائل نہ پیدا ہوں جو کوئی روز کی گزرگاہ ہے اس کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو انہوں نے اکانومک کمیشن بنایا اس کا کام کیا ہے، اور انہوں نے اس کے ذریعے کسی بھی منسٹری کسی بھی ادارے کو کھلا نہیں چھوڑا۔ کوئی بھی ادارہ ہو وہ اپنے منہ پر نہ تو کسی کو ٹینڈر دے سکتا ہے، نہ ہی وہ کام کروا سکتا ہے، نہ ہی وہ ادارے کے اندر کام کر سکتا ہے، اسے اس کمیشن سے پہلے اپروول لینی پڑے گی، پھر وہ جا کے اپنے اندرونی کاموں میں بھی کچھ پیش رفت کر سکے گا۔ اب بات انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کتنا بھی ضروری کانٹریکٹ ہو، کتنا بھی ضروری کانٹریکٹ دیا جائے، پہلے اس کی ویلیو کا اندازہ لگایا جائے گا کہ وہ عوامی اثاثوں کو نقصان تو نہیں ہو رہا۔ آخر پر اگر اسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عوامی اثاثوں کو نقصان نہیں ہے تو پھر وہ ٹینڈر دوسرے لوگوں کو دیے جائیں گے، کہ کم قیمت پہ کوئی بھی ٹینڈر نہیں دیا جائے گا۔ اور اس بات کا بھی حساب لگایا جائے گا کہ حکومتی پیسہ کسی ایسی جگہ پر تو نہیں لگا رہے جہاں پر بعد میں اسے کھیڑنا پڑے، اس کو سب کو جو ہم نے اتنا پیسہ وہاں پہ لگایا ہے پھر اس کو دوبارہ گرانا پڑے اور وہ سارا پیسہ ہم ضائع کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ ان تمام تر کاموں میں بڑی ایک گہری نظر سے کام کرے۔ اس کے بعد بات کریں گے افغان انڈسٹری اینڈ کامرس منسٹر الحاج نور الدین عزیزی صاحب اس وقت ایران کے دورے پر ہیں۔ وہاں پر ان کا مقصد ایرانی تاجروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت اور وہاں پر افغانستان کے تاجروں کے لیے مزید بہتر حالات پیدا کرنا ہے، دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چابہار پورٹ اور مختلف پروڈکشن فیکٹریز، اسپیشل اکانومک زونز اور پورٹس، اس کے علاوہ ایران ایوییشن ایڈمنسٹریشن کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایرانی حکام سے افغان تاجروں کے سامان کے لیے تیز ترین ٹرانسپورٹ فراہم کرنے، پورٹ چارجز کو کم کرنے اور مزید بہتر سہولیات فراہم کرنے کے بارے میں مکمل تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے افغان تاجروں سے ملاقات کی جس میں انہوں نے کہا کہ پورٹس پر جن تاجروں نے پورٹس پر سرمایہ کاری، انہوں نے ان کو کہا کہ ان پورٹس کی مکمل تمام تر سہولیات آپ استعمال کر سکیں گے بہت جلد، ہم آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے اخراجات میں بہت زیادہ کمی آئے گی تاکہ آپ اپنے کاروبار کو مزید بڑھائیں اور اس زر مبادلہ کو میں اپنے ملک کو سپورٹ کریں، اپنے ملک کی عوام کو سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔